الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یوں ادھر ادھر نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر پہ رہا کرو. یہ نظم بھی ایک کتاب ہے، تنہائیوں میں پڑھا کرو. سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ کو انتظار کی جزا عطا فرمائے. خیر، اچھے کام میں انتظار کرنا سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایک بابرکت مجلس میں انتظار کا وقت پورا کرایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ کلام الہی کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے پر ہے. کلام الہی کی حفاظت، جن گلیوں میں نازل ہوا ان گلیوں کی حفاظت، جس زبان میں نازل ہوا اس زبان کی حفاظت، جس امت پر کے لیے نازل ہوا اس امت کی حفاظت اللہ پاک کے ذمے ہے، بشرطے کہ یہ کلام الہی ہمارے عمل میں ہو، پھر ہماری جانیں محفوظ، ہماری کمائی ہوئی دولت محفوظ، بشرطے کہ یہ ہماری زندگی میں ہو. دنیاوی تعلیم کا ایک عام رواج ہے، خوب پڑھائیں لیکن قرآن والے بن کر، نماز والے بن کر، سنت والے بن کر، شریعت والے بن کر. یہ کلام الہی کا سلسلہ مالک کائنات تک پہنچتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے قرآن اپنے استاد محترم سے پڑھا، ہمارے استاد نے اپنے استاد محترم سے پڑھا. اللہ کی قسم یہ سلسلہ صحابہ تک جاتا ہے. لیکن جس کلام الہی کو چھوڑ کر ہم جس دنیاوی علوم پر مر رہے ہیں وہ سلسلہ صحابہ پر نہیں جاتا. آپ اس کو پہنچا کر دکھائیں. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant. آپ اسے صحابہ تک نہیں پہنچا سکتے. سلسلے کی رعایت کریں، بہت برکت والا سلسلہ ہے. دنیا پڑھائیں قرآن کے ساتھ، دنیا پڑھائیں قرآن والے بن کر، نماز والے بن کر، سنت والے بن کر، شریعت والے بن کر، فقہ والے بن کر، دعا والے بن کر، دعوت والے بن کر. آپ نے دینداری کے ساتھ بچے کو ڈاکٹر بنایا، آپ نے دینداری کے ساتھ بچے کو لویر بنایا، آپ نے دینداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ بچے کو پروفیسر بنایا، پائلٹ بنایا. اللہ کی قسم، اللہ کی ذات عالی سے قوی امید ہے انجام کار اچھا ہوگا. ایک ماں نے اپنے بچے کو بے دین بنا کر ڈاکٹر بنایا. نماز نہیں، قرآن نہیں، تلاوت نہیں، سنت نہیں، شریعت نہیں. بچے نے محنت کی، بچہ ڈاکٹر بن گیا. 500 روپیہ فیس فی مریض سے لی جا رہی ہے. اللہ نے بہت دنیا عطا فرما دی، عالیشان بنگلے عطا فرما دیے، اللہ نے خوب سواریاں عطا فرما دی. ماں باپ پہلے کچے مکان میں رہتے تھے، اب پکے مکان میں آ گئے. لیکن اللہ کی قسم ماں باپ ڈرے ڈرے رہیں گے کہیں ہمارے بیٹے کو ہماری کوئی بات بری نہ لگ جائے. بے دینی کی نوسط. اور اگر آپ نے اپنے بچے کو دیندار عالم دین بنایا، پھر آپ نے ڈاکٹر بنایا، ڈاکٹر بہت اونچے درجے پر پہنچ گئے،
500 روپیہ مہینہ فی مریض سے فیس لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں دین ہے تو اب وہ ڈرے ڈرے رہیں گے کہیں میری ماں نہ ناراض ہو جائے، میرے ابا ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ دین اور دنیا میں یہ فرق ہے۔ ہم عقل مند ہیں، اللہ نے بے وقوف نہیں بنایا، اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، عقل کا صحیح استعمال فرمائے۔ شریعت مطہرہ دنیا پڑھانے کو منع نہیں کرتی، خوب پڑھاؤ۔ ہم عمرے پر گئے، سعودی ایئر لائن سے گئے، اللہ کی قسم پائلٹ نے ہوائی جہاز میں عصر کی نماز ادا فرمائی۔ دیکھیے کتنی خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا فضاؤں میں اللہ کے آگے سجدے کر رہا ہو۔ یہ دین کی برکت، ایمان کی برکت، اعمال کی برکت، سنت کی برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام الہی کی برکت۔ آپ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سبحان اللہ، لوئر بنائیں، سبحان اللہ، پروفیسر بنائیں، سبحان اللہ، ماسٹر بنائیں، سبحان اللہ، مسٹر بنائیں، سبحان اللہ، منسٹر بنائیں، سبحان اللہ، ڈی ایم بنائیں، سبحان اللہ، سی ایم بنائیں، سبحان اللہ، پی ایم بنائیں، سبحان اللہ، لیکن قرآن والے بنائیں اللہ کے لیے۔ ہماری حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت جی ثالث جماعت کے کام کے بہت ذیشان امیر گزرے ہیں۔ آپ کے والد حضرت مولانا اکرام الحسن، دہلی کے بڑے وکیلوں میں آپ کا نام آتا ہے، سجدے میں انتقال ہوا۔ کون کہتا ہے ڈاکٹر بنائے؟ حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، نمازی بنایا، داعی بنایا، انجینئر بنایا۔ سبحان اللہ، جس کا جو حق ہے اس حق کو رعایت کرتے ہوئے، اس حق کو ادا کرتے ہوئے یہ ماں اسٹیپ بائی اسٹیپ بچے کو انجینئر بنا رہی ہے۔ دیکھیے نظام الہی حرکت میں آ گیا، اللہ کا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ نے کتنی عزت کے ساتھ ان حافظ محترم کو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت دلائی۔ اخبار میں لکھا ہے، یہ حیدرآباد کا واقعہ ہے، انجینئر بننے کے بعد اب ملازمت کی تلاش ہوئی۔ انجینئر صاحب نے اخبار میں پڑھا فلاں کمپنی کو کچھ انجینئروں کی ضرورت ہے، فلاں تاریخ میں فلاں مقام پر انٹرویو لیے جائیں گے، خواہش مند حضرات اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ انجینئر صاحب نے، حافظ صاحب نے اس تاریخ کے آنے پر رابطہ قائم کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ ویٹنگ ہال میں حافظ محترم انجینئر صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ کی انٹرویو کی باری آتی ہے، آپ کو آفس میں بلایا جاتا ہے۔ آفس کے مینیجر آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کمپنی نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کل سے اپنی سروس جوائن کریں۔ حافظ صاحب کہنے لگے میرے ماتھے پر میری ڈگری نہیں لکھی، آپ نے مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں مانگا، آپ نے کوئی ڈاکومنٹس نہیں مانگے، آپ نے مجھ کو کیسے چنا ہے؟ سر آپ یہ بتائیں، آپ نے ہم سے سوال نہیں کیا، ہم تو آپ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ نے ہم میں ایسا کون سا ٹیلنٹ دیکھا ہے کہ آپ ہم پر فدا ہو گئے؟ آپ بتائیں، آپ نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا، آپ نے ڈاکومنٹس نہیں مانگے۔ کمپنی کے مینیجر صاحب کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ سامنے اسکرین لگی ہے اور ادھر کیمرہ لگا ہے، جس وقت آپ ویٹنگ ہال میں آ کر بیٹھے اور آپ کی نظر واش بیسن پر پڑی، اس میں ٹنکی چل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، آپ نے لپک کر جا کر دوڑ کر جا کر اس کو بند کیا۔ ہم سمجھ گئے کوئی تربیت یافتہ انجینئر ہے، ابھی تک کمپنی نے آپ کو چنا نہیں، آپ نے کمپنی کو نفع پہنچانا شروع کر دیا۔ کمپنی آپ کو جب چنے گی، اچھی سیلری دے گی، اچھا مہینہ دے گی، اب آپ اس کمپنی کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ حافظ محترم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ والدہ محترمہ حافظ صاحب سے پوچھتی ہے بیٹے کیا رہا، بیٹے کیا ہوا، ملازمت ملی کہ نہیں؟
حافظ صاحب جواب دیتے ہیں ملازمت مل گئی لیکن کوئی ڈگری کام نہ آئی، کوئی محنت کام نہ آئی، کوئی ڈاکومنٹس کام نہ آئے، راتوں کا جاگنا کام نہ آیا، تیری تربیت کام آ گئی۔ تو کہتی تھی بیٹا پانی اللہ کی نعمت ہے، پانی کو ضائع مت کرنا۔ پانی وقت کا نبی ہو یا ولی ہو، دو پایا چوپایا، دوڑنے والا اڑنے والا رینگنے والا، سب پانی کے محتاج ہیں۔ ماں تو نے ایک موقع پر کہا تھا بیٹا پانی کے بارے میں غور کر، اوپر سے نیچے آئے تو بارش، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ، پتی پر گرے تو شبنم، پتی سے نکلے تو عرق، جمع ہو جائے تو جھیل، بہہ پڑے تو نہر، آنکھ سے نکلے تو آنسو، جسم سے نکلے تو پسینہ، محمد مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے تو آب زمزم۔ ماں تیری تربیت نے آج مجھے عزت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اس بڑی کمپنی میں ملازمت دلائی ہے۔ سبحان اللہ، بنائیں خوب بنائیں، لیکن قرآن والے بن کر، نماز والے بن کر، سنت والے بن کر، شریعت والے بن کر، فقہ والے بن کر، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے تعلق کے ساتھ، اللہ کے یہ فرمایا خزانوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ امت کو بہت راحت ملے گی آپ کے نونہالوں سے۔ اپنے بچے کو کہیں بیٹا پالنے والی طاقت اللہ کی ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پابند نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب اللہ کے پابند اور محتاج ہیں۔ اس ذہن کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ اپنے بچے کو آپ